روحانیت میں دو حواس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ان کو دن کے حواس یا رات کے حواس سے منسوب کیا جاتا ہے. ہم اپنے اس مادی جسم سے جو کچھ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو حواس کو مادی جسم کے ذریعے استعمال میں لے کے آتے ہیں. اس کو جو ہے ہم مادی حواس یا دن کے حواس کہتے ہیں. اور جب ہم سو جاتے ہیں تو خواہ والا جسم بیدار ہو جاتا ہے. تو خواہ والے جسم کے اندر بھی یہی حواس کام کرتے ہیں، جس کو ہم لاشعوری حواس یا رات کے حواس کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر جہاں بھی روحانی علوم کا تذکرہ کیا گیا وہاں پہ لفظ لیل آیا. لیل کا مطلب یہ ہے کہ غیب کے حواس، وہ حواس جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کراتے ہیں. جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو جو ہے رات کی مقداروں میں نازل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کو اس طرح بیان کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام و الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اسی طرح قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو رات کے اندر جو ہے اپنی نشانیاں دکھائیں. تو آپ قرآن کے اندر جو ہے جتنا بھی زیادہ تفکر کریں گے، جہاں بھی لیل لفظ آیا وہاں پہ روحانی علوم کا تذکرہ لازماً کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رات کے دنیا کے اندر داخل ہونے کے لیے فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بھئی اے کملی اوڑھنے والے رات کے حصے میں قیام کیا کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اندر جو ہے اگر کوئی بندہ جد و جہد کرے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، بھئی رات کے اندر اگر جد و جہد کریں گے تو تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بھئی کتنا فائدہ ہوگا؟ اَن يَبْعَثُوا رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تمہیں مقام محمود کے اندر فائز کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ روحانی علوم کے اندر اگر آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ کو رات کے حواس کو متحرک کرنا پڑے گا. جب کوئی بندہ جو ہے اپنے مادی جسم سے باہر نکل کے رات کے حواس کو متحرک کر لیتا ہے تو اس کو عرف عام میں ہم شب برات کہتے ہیں. شب فارسی زبان کا لفظ ہے، برات عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بری ہو جانا، یعنی کہ وہ رات جس میں بندہ جو ہے گناہوں سے بری ہو گیا. عرف عام میں اس کے معنی مفہوم یہ لیے جاتے ہیں. لیکن تصوف کے اندر شب برات سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر روحانی حواس یا رات کے حواس یا لیل کے حواس متحرک ہو گئے تو آپ جو ہے مادی سسٹم سے باہر نکل گئے. مادیت جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے، آپ کثیف روشنیوں سے، آپ گندی دنیا سے باہر نکل کے روشنی کی دنیا میں، انوارات کی دنیا میں داخل ہو گئے. تو اس آپ کے مادی حواس کا نور کی دنیا کے اندر، روشنی کی دنیا کے اندر داخل ہونا، اس کو روحانی اسلام میں شب برات کہتے ہیں. تو شب برات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر غیب کے اندر داخل ہونا ہے تو آپ جو ہے اس طرح اہتمام کریں کہ کسی طرح آپ مادی جسم سے باہر آ جائیں.